اللہ اپنے اس کلام میں دو شخصیتوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اور دو گھرانوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ شخصیتوں کی عظمت بیان ہونا خود بہت بڑی بات ہے، مگر پورا خاندان ہی قابل تعریف ہو جائے، پورا گھرانہ اتنا عظمت والا ہو کہ اللہ اس پورے گھرانے کی تعظیم کر رہا ہو۔ ایک عبد کے لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا معبود اس کی وجہ سے پہچانا جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت اور عبادت نہ ہوتی۔ یہ ایک عبد کے لیے کتنا بڑا مقام ہے، جب عبد اپنے معبود کی معرفت کا ذریعہ بن جائے تو پھر معبود پر بھی لازم ہے کہ اپنے اس عبد کی تعریف کرے۔ یاد رہے کہ میں اور آپ مجلس کر کے کوئی کارنامہ نہیں کر رہے ہیں۔ جو میلاد کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ در حقیقت ہو اس لیے رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے۔ اب جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، جو اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے، اسی کو تو بندہ پروردگار کہا جاتا ہے۔ تو مجھ سے اور آپ سے اگر کام لیا جا رہا ہے، ہم سے پہلے بھی تھے، ہمارے بعد بھی ہوں گے، نہ ہمارے نہ ہونے سے کچھ ہوا، نہ ہمارے جانے سے کچھ ہوگا۔ خبردار عزاداری پر احسان جتانے والے ذرا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں۔ خبردار خبردار، کوئی بھی کام اور خدمت کرنے والے اپنے آپ کو خود پسندی کا بیمار نہ کریں۔ یہ انتہائی بڑی بیماری ہے جسے خود پسندی کہا جاتا ہے۔ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، ہم نے کوئی عزاداری پر احسان نہیں کیا، عزاداری کا ہم پہ احسان۔ ہم اس قابل ہو گئے، ہماری اتنی حیثیت ہو گئی کہ ہم ان کا نام لیں اور ان کے نام کے لیے اہتمام کریں، تو یہ سے بڑھ کر اور خوش قسمتی کچھ اور نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میرے مولا فرماتے ہیں خبردار مکھی مچھروں کی طرح نہ رہنا۔ میرے مولا فرماتے ہیں مکھی مچھروں کی طرح رہنا، کہ جو ہوا کے دوش پر رہتے ہیں اور گندگیوں پر رہتے ہیں، اور کبھی وہاں سے یہاں آ جاتے ہیں اور کبھی یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں۔ روزانہ در بدلنے والے لوگ، روزانہ گھر بدلنے والے لوگ، روزانہ ہولیے بدلنے والے لوگ، وہ کہیں کے نہیں رہتے، کسی کے نہیں رہتے۔ ہمیشہ اس دروازے سے جڑے رہو جس دروازے کی تعظیم، جس دروازے کی عظمت اللہ چاہتا ہے کہ عام ہو۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، کچھ منطقیں عجیب سی ہیں، کچھ منطقیں لوگوں کی کچھ منطقیں لوگوں کی عجیب سی ہیں کہ خود اپنی بات پر قائم نہیں رہتے۔ مسجد میں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، مسجد میں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی مسجد میں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، باہر جا کے کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلندتر صلوات نبی کی ذات پر۔ توجہ کر لیا آپ نے؟
عجیب بات نہیں ہے کہ دنیا میں علی انبیاء سے افضل نہیں ہے، مگر قیامت میں علی انبیاء سے افضل ہوں گے۔ تمام عالم اسلام کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں بعد از نبی اگر کوئی ہے تو علی ہے۔ محشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اگر بعد از نبی کوئی صاحب عظمت ہے تو وہ مولا علی ہے۔ تو آخرت میں مانو گے، دنیا میں نہیں مانو گے؟ یہ کیسی منطق ہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا کہ جب محشر میں ہمارا ورود ہوگا، داخلہ ہوگا، تو علی میرے آگے چلیں گے، وَأَنَا عَلَىٰ أَثَرِهِ، اور میں علی کے پیچھے چلوں گا۔ تو ایک صحابی محترم نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ آپ آگے چلیں گے، آپ کے آگے اور کون چل سکتا ہے؟ علی آپ کے آگے کیوں چلیں گے؟ تو میرے مولا نے مسکرا کر، میرے مولا سرکار نبی نے مسکرا کے فرمایا، تم نے میرا یہ قول نہیں سنا، تم نے مجھ سے یہ بات نہیں سنی، یا علی انت صاحب لوائی، یا علی تم میرے پرچمدار ہو، اور پرچمدار ہمیشہ آگے چل گیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ اللہ کچھ خانوادوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، کچھ شخصیتوں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ حضرت آدم، دقت ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو، وآلَ ابراہیم، اور پورے نسل ابراہیمی، نسل ابراہیمی کو اللہ نے چن لیا ہے، وآلَ عمران، اور عمران کی اولاد کو چن لیا ہے۔ اگر یہاں دقت چاہوں گا، اہل دقت بیٹھے ہیں اور مجلس سننے کے لیے آئے، الحمدللہ میں بھی مجلس پڑھنے آیا ہوں۔ اگر یہاں آل عمران سے مراد حضرت ابراہیم ہے، بہت کوششیں ہوتی ہیں کسی طرح اہل بیت کی عظمت پر کوئی ڈنڈی مار سکیں، کوئی چوب لگا سکیں، کوئی قلم چلا سکیں، کوئی دائیں بائیں ہو سکیں، لیکن اللہ کا کام اللہ کا ہے بھائی۔ وہ جب اہل بیت کی عظمت کو طے کر چکا ہے کہ مجھے بیان کرنا ہے، مجھے ثابت کرنا ہے، تو پھر اللہ رستے نکالے گا، اللہ طریقے نکالے گا، اور ایسے طریقے نکالے گا جس کی طرف لوگوں کا دماغ بھی نہیں جائے گا۔ جو لوگ نظر و نیاز کو، سبیلوں کو نہیں مانتے، وہ مکے سے زمزم لا کے بانٹتے ہیں۔ جو لوگ مزاروں کو نہیں مانتے اور مزاروں کو گرانے کی بات کرتے ہیں، دقت ہے آپ حضرات کی، جو لوگ مزاروں کو گرانے کی بات کرتے ہیں، اللہ قبروں پر لے جانا خوب جانتا ہے۔ تم قبروں کو گراؤ گے، مزاروں کی توہین کرو گے، میں تمہیں حتیم کا طواف کرواؤں گا۔ خانہ کعبہ کا پرنالہ جہاں گرتا ہے، ناٹی سی دیوار، چھوٹی سی دیوار جو کعبہ نہیں ہے، مگر طواف واجب ہے، اس کو طواف میں لینا واجب ہے، اس کے بغیر طواف ہوگا نہیں۔ تم مزاروں کو، قبروں کو نہ مانو، میں ہاجرہ اور اسماعیل کی قبروں کا طواف کرواؤں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بھائی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اندر ہیں، مل کر صلوات دیا کریں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اس کا انداز اپنا انداز ہے، اس کے طریقے ہیں، وہ رستہ نکالتا ہے۔ معجزہ ہے ہی وہ کہ جب سارا سماج ایک طرف دیکھ رہا ہو تو دوسرے طرف سے رستہ بنا دیا جائے۔ معجزہ ناممکن کو نہیں کہتے جی، معجزہ ناممکن کو نہیں کہتے، معجزہ ایک ایسے امکانی حال کو کہا جاتا ہے، امکانی کیفیت کو کہا جاتا ہے جس کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ یہ معجزہ امکانی ہوتا ہے مگر معمول کا امکان نہیں ہوتا، جو روزانہ ہمیشہ نظر آنے والا ہو، اسے وہ نہیں، اس سے ہٹ کر ایک چیز دکھا لی جائے۔ جی اب تک سمجھ رہے تھے کہ ماں اور باپ ہوں گے تو بچہ آئے گا، اللہ نے ماں میں ہی باپ کی صلاحیت رکھے عیسیٰ بھیج دیے۔
صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہ خوب جانتا ہے اپنے کاموں کو. اور خبردار، بندوں کے کاموں میں اللہ کے کاموں میں یہی فرق ہے. بندوں کا کام تجربہ کر کر کے کمال پر پہنچتا ہے، اور اللہ کا کام پہلے مرحلے پہ ہی باکمال ہوتا ہے. یہ مائک جب سب سے پہلے بنا تھا وہ آج کسی میوزیم میں رکھا ہوگا. یہ جدید ترین ہے جو اس وقت ہے، اور اس کی جدت نے تو اتنا حال خراب کیا ہوا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا گریبان بھی پکڑ لیتا ہے. دنیا جسے ترقی کہتی ہے، کبھی کبھی وہ اخلاقی کمزوری ہوتی ہے. پہلے کی سواریوں پر سینہ چوڑا کر کے بیٹھتا تھا سوار، جی گھوڑے پر، اونٹ پر سینہ چوڑا کر کے بیٹھتا تھا، اس کی آمد محسوس ہوتی تھی. آج کی مہنگی سواریاں جب تک گردن نہ جھکوا لیں بیٹھنے نہیں دیتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے، اسی مادی ترقی میں اتنی تنزلی. توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے کام پھر اللہ کے کام ہیں. بندوں کے کام ہمیشہ ناتمام رہتے ہیں، اللہ کے کام ہمیشہ باکمال رہتے ہیں. تجربہ کر کر کے آپ یہاں تک پہنچے. یہ کیمرہ یہاں تک آج پہلے دن میں نہیں، اس کو بہت پہلے جب بنایا گیا تھا کچھ اور تھا. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہی یہ موبائل آیا ہے. اتنا بڑا سارا وہ موبائل تھا جب شروع ہوا تھا. جی اس کی کمپنی کا میں تبلیغ نہیں کرنا چاہ رہا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. تو یہ آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچ گیا. جو حالت ہے اس وقت دسیوں لگ رہا ہے جیسے موبائل ہاتھ میں، مگر یہ کیمرہ بھی ہے اور نہ جانے کیا کچھ بھی ہے. اتنی سی کر دی دنیا، مٹھی میں آ گئی دنیا. تو یہ پہلا جیسا تھا آج کا اس سے کہیں تجربہ ہو رہا ہے. میر انیس نے جو پہلا کلام کہا تھا وہ کوئی میر انیس سے پوچھے، مگر جو ان کا آخری کلام ہے، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے شاہکار ادبیات کیا. جی جوش کو لے لیں. خود ہمارا حال جب ہم نے پہلی مجلس پڑھی تو ہاتھ پیر کہاں پڑے تھے، اور بہت مشکل سے مکمل ہوئی. نہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. بھائی اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کو. تو آہستہ آہستہ انسان کا جو فن ہے وہ تدریجاً کمال پر جاتا ہے. تو انسان کا حال تو یہ ہے، لیکن جب اللہ کام کرتا ہے تو پہلے ہی مرحلے پہ باکمال کرتا ہے. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، جب بندے اپنے مزاج کے مطابق چلیں گے تو چوتھے مرحلے پر باکمال تک پہنچیں گے، اور اللہ کا بنایا ہوا مانیں گے تو پہلے مرحلے پر مانیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بڑی توجہ آپ کی، میں شکر گزار ہوں آپ کی توجہ کا. بس ایک اور جملہ لے لیجئے. اس باب میں بندوں کے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں فرق کیا ہے؟ بندوں کے کام ابتر کہلاتے ہیں، اللہ کا کام کوثر کہلاتے ہیں. صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات. تو یہ جو منطقیں ہیں نا لوگوں کی، بعض منطقیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور انتہائی مرصع مؤدب ہو کر، انتہائی محتاط ہو کر، انتہائی احساسات اور جذبات کا احساس رکھتے ہوئے اپنے عقیدے کی تبلیغ، یہ ہم پر فرض ہے. اور اس ممبر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. یہ جو اکثریت میں جوانوں کی تعداد مجلس میں بیٹھی ہے اور بزرگ بھی تشریف فرما ہے، یہ کچھ لینے آئے ہیں. تو اللہ نے ہمیں جس دروازے پر بٹھایا اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. جہاں ہم بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا راستہ بنتا ہے.
کمالات اور ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ تو پورے خانوادے کا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ اب اگر مراد حضرت آل عمران سے مراد آل ابراہیم ہے تو یہ تکرار ہے، تحصیل حاصل ہے، ادب کے خلاف ہے، فصاحت کے خلاف۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا، پھر آل ابراہیم کو چن لیا، یہی مطلب ہوا نا۔ اگر آل عمران سے مراد آل ابراہیمی ہی ہے تو پھر یہ تکرار ہے، تحصیل حاصل ہے، ادب کے خلاف ہے۔ یہ میرا کلام نہیں ہے جو آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک ہو جائے گا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے۔ اس پر شک کرنے والے پہ شک کرنا، لا ریب فیہ، یہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ خبردار، قرآن پر اگر کوئی شک کر رہا ہو نا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا جو یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے 40 پاروں کا قرآن 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی۔ وہ جہاں شیعوں کی مذمت کر رہے ہیں وہاں قرآن پر بھی تو شک ڈال رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ان الفاظ کو واپس لو اور تکرار نہ کرو، اس کا فائدہ تمہیں نہیں ہوگا، اس کا فائدہ مجموعی طور پر امت کو اور ملت کو اور قوم کو اور اسلامی دنیا اور مسلمانوں کو ہوگا۔ میں ابھی ایک رسانے پر تھا، حالات کے مطابق ہمیں لیا گیا تھا، تو میں وہاں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ یہ پاکستان متحمل نہیں ہے بہت ساری باتوں کا۔ ہمیں منطقی انداز سے، اب یہ کتنا تالی پیٹ رہے ہوں گے عیسائی اور یہودی، خاص طور پہ جو متعصب عیسائی اور یہودی ہیں۔ ہر عیسائی اور ہر یہودی کی مخالفت میں نہیں کر رہا، جو یہودی صہیونی یہودی ہے وہ اور ہے، جو صہیونی نہیں ہے وہ اور ہے، اور جو عیسائی MI6 والے ہیں جو مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے باقاعدہ ادارے بناتے ہیں وہ اور ہیں، اور جو عیسائی ہمارے شہر میں رہتے ہیں، ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہم شہری ہیں۔ میرے مولا علی نے فرمایا نا کہ تمہارے 2 طرح کے بھائی ہیں، ایک دین میں تمہارے بھائی، ایک انسان ہونے میں بھائی۔ تو جو انسان ہے وہ ہمارا بھائی ہے مولا کے فرمان کے مطابق۔ تو خبردار، میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا گھٹے ہوئے دماغ کا شیعہ نہیں ہوتا، تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا، مولا کا چاہنے والا تنگ نظر نہیں ہوتا۔ وہ یا بھائی دیکھتا ہے کہ یہ شیعہ ہے تو میرا بھائی ہے، پھر تھوڑا اور دور ہوتا ہے تو کہتا ہے سنی ہے تو میرا بھائی ہے، یا اگر عیسائی اور یہودی ہے، ہندو ہے تو یہ بھائی ہے اس لیے کہ پاکستانی ہے، انسانی اس ملک میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ خدا کے واسطے اپنی ذہنوں کو بلند کرنا کیسے ممکن ہے؟ کوئی علی کے بارے میں سوچتا ہو اور اس کا دماغ علی نہ ہو، اپنے دماغوں کو علی کرنا ہے، اپنی سوچ کو بلند کرنا ہے، اپنے شعور کو بلند کرنا ہے۔ تنگ نظری اور گھٹن کی باتیں اور ایسی کوئی بات کہ جو کسی کے لیے، کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے ہو، گناہگار ہے، اہل بیت کو نہیں پسند۔ دقت ہے آپ کی؟ تو اگر کہہ دیا جائے کہ آل ابراہیم سے ہی مراد آل عمران سے ہی مراد آل ابراہیم ہے تو پھر تحصیل حاصل ہے۔ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، اور آل ابراہیم کو چن لیا، اور آل ابراہیم کو چن لیا، نام بدل کر نہیں۔ ماننا پڑے گا کہ ابراہیم کوئی اور ہے، عمران کوئی اور ہے۔ حضرت ابراہیم تو روشن ہے کہ کون ہے، یہ عمران کون ہے؟ بس ان مجلسوں میں عزیزو، آج میری دوسری مجلس ہے سب سے، کہ ان مجلسوں میں مجھے اس عمران کی شان بیان کرنی ہے۔ بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر بات کرنا توہین ابو طالب ہے، ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب ہے۔ شان ابو طالب بیان ہونی چاہیے، مقام ابو طالب بیان ہونا چاہیے، عظمت ابو طالب بیان ہونی چاہیے۔ اور عزیزوں، میں ان بچوں اور جوانوں سے اور ذاکروں اور خطیب اور بانیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اتنا حضرت ابو طالب کی شان میں مجلسیں کرو، اتنا اپنی مجلسوں کا عنوان حضرت ابو طالب کی عظمت کو بناؤ کہ پھر وہ یہ سوچیں کہ وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے۔
صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ابو طالب تمہارے رزق کی عظمت کے کیا کہنے؟ ابو طالب تمہارے رزق کی عظمت کے کیا کہنے؟ محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں. زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرا والد ماشاءاللہ. توجہ کر لی. تو اب یہ آل عمران کون ہے اور خود حضرت عمران کون ہے اور ابراہیم علیہ السلام. دیکھیے کسی دن کی کوئی عظمت نہیں ہے, کسی گھڑی کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی شہر کی کوئی عظمت نہیں ہے, کسی جانور کا کوئی مقام نہیں ہے, کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر حیثیت اگر دن کی, گھڑی کی, رات کی, صبح کی, دوپہر کی, کسی جانور کی, کسی گھوڑے کی, کسی ناقے کی, کسی انسان کی, کسی دن کی, اگر کوئی کسی شہر کی اگر کوئی عظمت بنتی ہے تو وہ نسبت کی وجہ سے بنتی ہے. نسبت جتنی شدید ہوتی چلی جائے گی اور نسبت جتنی عظیم ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اس سے منسوب بھی معظم ہوتا چلا جائے گا. ان سے جو بھی منسوب ہوگا اس کی بھی تعظیم بڑھتی چلی جائے گی. جی یہ جو ہمارے شہر کے اندر اب کم ہو گئے مگر یہ جو تانگے چلتے تھے, گھوڑا بندھا ہوا ہوتا تھا, جی اس گھوڑے کی کوئی نہ تعظیم ہے نہ مذمت ہے. گھوڑا ہے, یہ بس ایک جانور ہے, گھوڑا ہے. لیکن اگر یہ گھوڑا کسی سے منسوب ہو جائے تو پھر اللہ پورا سورہ گھوڑے پر نازل کرتا ہے. سورہ عادیات, توجہ کر رہے ہیں آپ؟ سورہ والعادیات, اللہ قسم کھا رہا ہے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں. اللہ قسم کھا رہا ہے گھوڑے کی ناک سے نکلنے والی سائیں سانس کی آوازوں کی. اللہ قسم کھا رہا ہے جب وہ میدان میں نکلتا ہے پورے مسلمانوں نے گھوڑے کی ٹاپوں سے چنگاری تو دیکھی, اس کی ناک سے نکلنے والی سائیں آواز تو سنی, وہ میدان میں دوڑتا جا رہا ہے اس کے دوڑنے کی آوازیں تو سنی, مگر یہ نہیں پوچھا اس گھوڑے کی فضیلت اس مجاہد کی وجہ سے. وہ شاہ صاحب کس وہ جو گھوڑے کی پشت پر مجاہد بیٹھا ہے وہ اس کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے نا. عجیب داستانیں ہیں عزیزان گرامی, عجیب داستانیں ہیں کہ سرما تو نظر آیا, کملی تو نظر آئی, نالین پاک تو نظر آئی, نبی کے ہاتھ سے رات کی تاریکی میں گرتی ہوئی سوئی تو نظر آئی, مگر غدیر کی دھوپ میں نبی کے ہاتھوں پہ علی نظر آیا. صلوات
کوئی ناقہ کوئی اونٹنی نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے، اس سے نسبت ہوتی ہے ہمیں اس پہاڑی سے اونٹنی چاہیے جس کے ایک بچہ بھی ہو، امت حضرت صالح۔ ہمیں اس پہاڑی سے اونٹنی چاہیے جس کے بچہ بھی ہو، جس کے تھن بھی ہو، جس کے دودھ بھی ہو، اور دودھ اتنا زیادہ ہو کہ پوری امت دودھ پیے۔ پہلے تو معجزہ طلب کرنے والا چاہنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ایک پیغام لے کے جائیں میرے بچے اور جوان، مولا عباس کو جب مانو گے جب معجزہ دکھائیں گے، مولا علی کو جب مانو گے جب معجزہ دکھائیں گے، تو معجزہ مان کر ماننے والا اپنا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ چاہنے والے معجزوں کی بنیاد پر نہیں مانتے، چاہنے والے تو اپنے معشوق پر عاشق ہوتے ہیں۔ میر انیس مرزا دبیر، دونوں میں بحث یہ کہ کون سا بڑا سوزخان ہے، کون سا بڑا مرثیہ گو شاعر ہے، کون سا بڑا ادیب ہے، دونوں میں بحث یہ ہے۔ کہا جی بحث نہیں کرو، عزا خانے میں قبر امام حسین ہوتا ہے، عزا خانہ جو ہمارے ذریعہ بنی ہوتی ہیں، وہاں لے جا کر اپنا اپنا مرثیہ لکھ دو جس پہ امام کی مہر لگ کر آ جائے، وہی بڑا مرثیہ خوان ہے۔ تو میر انیس نے بھی رکھ دیا اپنا مرثیہ، جی مرزا دبیر نے بھی رکھ دیا، مرزا کے مرثیے پر مہر آ گئی، امام حسین کی مہر لگ کر آ گئی، امام نے لکھ دیا کہ یہ مرثیہ۔ تو انیس کا دل چھوٹا ہونے لگا کہ میرے مرثیے پہ مہر نہیں آئی، تو حسین خواب میں آئے، فرمایا تم تو ہماری اولاد ہو۔ اللہ اکبر۔ نہیں عزیزان گرامی، ماننے والوں کا مزاج ماننے والوں کا ہونا چاہیے۔ تو پھر تو مولا کو تو نہیں مانا نا، معجزے کو مانا۔ مولا کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، مولا کہہ رہے ہیں میں امام ہوں، مولا کہہ رہے ہیں میں تمہارا رہنما ہوں، ہادی ہوں، بس معجزے طلب کرنا۔ تو کہنے لگے اس پہاڑی سے ہمیں ناقہ چاہیے، اونٹنی نکلے، اس کے بچہ بھی ہو، اس کے دودھ بھی ہو۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا میں اونٹنی چاہیے، تو حضرت صالح نے بے ساختہ فرمایا ہٰذِهِ ناقۃ اللہ۔ کوئی ناقہ نہیں تھا وہاں، کوئی ناقہ نہیں تھا، پہاڑی تھی۔ جیسے ہی کہنا ہٰذِهِ ناقۃ اللہ، یہ حضرت صالح کا کہنا ہٰذِهِ ناقۃ اللہ خود دلیل ہے کہ نبی اور امام ولایت تکوینی رکھتا ہے۔ ارادہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ یہ ہونا ہے، بس ہوگا۔ اذا ارادہ شیئن ان یقول لہ کن، ارادہ کیا ہو جا، ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے جو صاحب اعجاز ہے اس کی کیفیت یہ ہے، کہا یہ ہٰذِهِ ناقۃ، وہ پہاڑ پھٹنے لگا، جیسے اشارہ کہ یہ ناقہ، پہاڑ پھٹنے لگا، اتنا پھٹا کہ اونٹنی باہر آئی، اور اونٹنی کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ، اور وہ مدتوں پوری امت کو دودھ پلاتی رہی۔ اور ناقۃ اللہ، یہ جو ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں جو ناقے ہیں، اونٹنیاں ہیں، وہ اللہ کے ناقے نہیں ہیں کیا؟ تو اللہ نے صرف اسی کو کیوں کہا ہے ناقۃ اللہ؟ اور بھی تو ناقے اللہ ہی کے ہیں نا، تو یہ سارے اللہ کے ناقے ہیں۔ اللہ کے یہ گھر اللہ کا نہیں ہے تو کہہ دیجئے اسے بیت اللہ۔ یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر نہیں ہے نا، تو آج کے بعد لکھ دیجئے باہر بیت اللہ۔ کیوں نہیں لکھ سکتے؟ وہی بیت اللہ کیوں ہے؟ بیت اللہ تو یہ بھی ہے، ناقہ تو اللہ کے سارے ناقے ہیں، وہی ناقۃ اللہ کیوں ہے؟ جو نبی کی نبوت پر دلیل بن جائے،
پھر وہ اللہ سے منسوب ہوتا ہے۔ اب یہاں ناقے کے لیے اشارہ ہوا، پہاڑ پھٹا، تو یہ ناقۃ اللہ کسی کے لیے کعبے کی دیوار پھٹے گی؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ چودھری توقیر صاحب، آپ نے یہ جو وہ ہے نا گھڑی، وہ اس کے پیچھے چھپا دی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لینا محمد والے۔ کوئی وقت قابل تعریف اور قابل مذمت نہیں ہے، پھر قرآن میں اللہ صبح کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ۔ کوئی وقت، کوئی ظہر، کیوں اللہ پھر کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ وَالنَّهَارِ؟ ظہر کی قسم کھائی وَالنَّهَارِ، عصر کی قسم کھائی وَالْعَصْرِ۔ رات تو رات ہے، کیوں کہہ رہا ہے وَاللَّيْلِ؟ یہ جو اللہ اوقات یومیہ کی قسم کھا رہا ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کسی سے نسبت ہے، بس نسبت ڈھونڈو تو تمہیں وہ رات سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے تاریخ کے صفوں کو پلٹنا شروع کیا تو ایک دوپہر نظر آئی جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ہاتھوں کو پکڑ کر بلند کیا۔ اللہ کو یہ منظر اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اس دوپہر کی قسم کھا دی۔ ہم نے ایک رات ایسی دیکھی، ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا، اللہ کو وہ منظر اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے رات کی قسم کھا دی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک انکار کرنے والے کی عصر، کتنی دیر لگتی ہے لا کہنے میں، نہ کہنے میں، نہیں کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک لمحہ، ایک لمحے میں لا کہہ دیا جاتا ہے۔ قربان جائیں حسین پر، جس نے ایک لمحے میں قیامت تک کی امامت لے لی۔ اب سارے لمحے اس کے پیچھے چلے، اس ایک لمحے کے پیچھے چلے۔ امامت کرے گا حسین کا وقت عصر، قیامت تک کے عصروں کے لیے، قیامت تک کے زمانوں کے لیے۔ تو ذاتی طور پر یہ نسبتیں ہیں جو صاحب عظمت اور صاحب فضیلت، اور یہی برعکس بھی ہے، یہی برعکس بھی ہے، مذمتوں والی باتیں بھی ہیں، مگر میں نہیں جانا چاہ رہا۔ جی مکہ مشرکوں کے عمل کا اعلان نبوت سے پہلے، اسلام سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس شہر سے۔ شہر کی قسم، پہاڑوں کی قسم، گلیوں کی قسم۔ وہاں تو اس شہر میں کتنے کیا کہ کون کون نہیں رہتا تھا، تو فوراً پروردگار عالم نے غلط فہمی دور کی۔ انت حل بہذا البلد، میں مکے کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اے مصطفیٰ تم اس میں رہتے ہو۔ نبی کی وجہ سے مکہ قابل تعظیم ہو گیا، نبی کا شہر۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے نا، اگر کسی شہر میں نبی رہیں تو وہ قابل قسم پروردگار بن جائے، اور جس دوش پر بیٹھے، جس گود میں پلے،
کا کیا مقام اور عظمت ہوگی؟ تو یہ سوال میرے اور آپ کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یا اللہ جس مکے میں نبی رہیں وہ تو قابل قسم ہو جائے، مگر جس کی گود میں پلے ہوں، جس کی آغوش میں رہے ہوں، جس کے ہاتھوں سے لقمہ لیا ہو، جی اس کی عظمت اور تعظیم کیا ہے؟ تو فوراً آیت آگے بڑھی، لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، میں قسم کھا رہا ہوں اس مکے کی کیونکہ مصطفیٰ تم رہتے ہو، ووالد وما ولد، اور ایک والد بھی رہتا ہے ایک ولد بھی رہتا ہے۔ ایک والد اور ولد بھی ہے۔ دیکھیے اللہ قرآن میں نام نازل نہیں کرے گا، اللہ نے حضرت مریم پہ سورہ نازل کیا، بی بی زہرا کا نام سے سورہ نازل نہیں کیا، بی بی کی صفات بیان کیا، اس لیے کہ ان سے حسد ہونا تھا۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے لوگ کیوں مخالفت اور آپ کی دشمنی کرتے ہیں، کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت نے جو دلیل دی ہے وہ یہ آیت پڑھی سرکار نے، مولا علی نے فرمایا تم نے قرآن میں آیت پڑھی ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، اور اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب دی ہے، نبوت دی ہے، ملک عظیم یعنی امامت دی ہے۔ اس آیت پر علیحدہ مسلسل اور مستقل گفتگو کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ پر مولانا نے فرمایا نحن محسودون الذین فی الآیہ، ہم ہی وہ محسود ہیں، محسود یعنی جسے حسد کیا جائے، کسی قبیلے کی بات نہیں کر رہا، محسود ہم ہی وہ محسود ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے۔ ہمارے کمالات، ہماری عظمتوں کی بنیاد پر اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہیں، کچھ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں نام نازل کیوں نہیں کیا؟ اس کی علت میرے بچے اور جوان سنیں۔ اگر مولا علی کا نام، جناب سیدہ کا نام، حسن حسین مولا کا نام اگر اللہ قرآن میں نازل کر دیتا تو ان کے ساتھ تو حسد ہونا تھا، تو پھر کیا ہوتا؟ ایک رستہ بنتا تحریف قرآن کا، اور تحریف قرآن کا رستہ بنتا، ایک رستہ بنا دیا جاتا، بن جاتا تحریف قرآن کا۔ مراد کہتے ہیں یہ علی مراد نہیں ہے، وہ علی مراد ہے، وہ حسن مراد نہیں ہے، وہ حسن مراد ہے، وہ حسین مراد نہیں ہے، وہ حسین مراد ہے۔ جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے، یہ انسان بڑا خطرناک ہے بھائی، بہت خطرناک وجود ہے۔ کسی سانپ بچھو سے ڈریے گا نہیں، کسی سانپ اور بچھو سے نہ ڈریے گا، اس انسان سے ڈرے ڈرے رہیے گا، یہ بہت خطرناک ہے۔ جب یہ پستی پر آتا ہے نا تو شیطان اس سے معافی مانگتا ہے، جی اس لیے یہ جو چاہے کر لیتا ہے، یہی تو اس کی یہی تو صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر کبھی یہ علیہ السلام ہو جاتا ہے اور کبھی یہ لعنت اللہ علیہ ہو جائے۔ یہ ایک ہی تو صلاحیت ہے، اس کو صحیح استعمال کرے گا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو رستہ دکھایا، یہ یہاں جائے یہاں جائے، شاکر بنے یا کافر بنے، جی لہٰذا یہ خطرناک وجود ہے، بہت خطرناک وجود، یہ خود اپنے آپ کو ہی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ مجہول مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ یہ ساری دنیا کو تو جانتا ہے مگر اپنے آپ کو نہیں جانتا ہے، یہ ساری دنیا مٹھی میں لے لیتا ہے مگر یہ اپنے قابو میں نہیں ہے، اپنے ہی قابو میں نہیں ہے۔ یہ روزانہ رنگ بدلتا ہے، یہ روزانہ کپڑے بدلتا ہے۔ کپڑے عربی میں لباس، لباس یعنی دھوکہ، یہ روزانہ دھوکوں کا کام کرتا ہے، حلیے بدلتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ رنگ بدل بدل کے آئے گی، یہ حلیے بدل بدل کے آئے گی، یہ اپنے طریقے تبدیل کرے گی، اس سے بچ کے رہنا، خبردار یہ تمہیں بہکائے گی۔ یہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لہٰذا اللہ نے نام ہی نازل، کام ایسے نازل کیے، کسی میں جرأت ہے تو ایسا کام لے کر، صفات کو ایسا بیان کیا
کمالات کو ایسا بیان کیا کہ اتراؤ ان صفات پر پورا. دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. اور فرمایا آپ نے تو یہ آل ووالد وما ولد، یہ والد اور ولد کون ہے؟ آل ابراہیم اور آل عمران والد اور ولد. کہنے لگے جی والد سے مراد حضرت ابراہیم ہے، مکے میں رہتے تھے، اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل ہے. تو ہم امکان کا رد کو رد نہیں کیا جا سکتا، امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، ممکن کو رد نہیں کیا جا سکتا. ہاں ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم ہو اور حضرت اسماعیل ہو، مگر اس امکان کو کیسے رد کرو گے کہ جو نبی کے ساتھ اور نبی کے ساتھ والد اور ولد کا ذکر ہو. بھئی یا تو فصاحت و بلاغت کا قاعدہ ایک جیسا رکھو، جب بات آئے عظمت ابو طالب کی تو تمہیں ابراہیم یاد آ جائے. یہ نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اے میرے مصطفیٰ اس مکے کی قسم اس لیے کہ تم رہتے ہو، تو فوراً بات جب کہا جا رہا ہے ایک والد اور ولد بھی رہتا ہے تو ذرا معرفت کی آنکھوں سے دیکھو، ابو طالب اور علی بھی رہتا ہے. خدا کے واسطے میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں اپنے مطالعے کو بہتر کیا جائے تاکہ جو الجھنیں ڈالی جاتی ہیں ان کا جواب نکالا جا سکے. ان ھذا لہو البلاء المبین سلام علی ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم. سورہ صافات. یہ بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم پر ہم نے ڈالی، اور سلام ہو ابراہیم پر، اور ہم نے ابراہیم کی اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا. ترجمہ کر رہے ہیں ہم نے اس ابراہیم کی قربانی کو دوسری قربانی سے، بڑی قربانی سے بدل دیا. تو بھئی کہاں بدل دیا؟ کون سی کیسی تبدیلی؟ کہاں کون اس کے بدلے میں؟ کہنے لگے وہ وفدیناہ بذبح عظیم، ایک ذبح عظیم کے ذریعے ہم نے بدل دیا. تو وہ جو دمبا ذبح ہو گیا تھا نا، حضرت اسماعیل بچ گئے، ایک طرف کھڑے ہو گئے، اللہ نے انہیں ہٹا لیا، چھری کے نیچے تھے اس کے باوجود ہٹا لیا معجزے سے، اور ایک دمبا ذبح ہو گیا. تو حضرت اسماعیل کی جگہ جو دمبا ذبح ہوا وہ ہے ذبح عظیم، اس لیے کہ جنت کا چارہ کھا کھا کے وہ اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ وہ عظیم الجثہ ہو گیا. تو اللہ نے کہا کہ عظیم کو ہم نے اسماعیل کی جگہ رکھ دیا. مولا علی کی فضیلت کا انکار، حسین مولا کی فضیلت کا انکار پھر انسان کو یہاں لا کھڑا کرتا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل کے سے زیادہ عظیم معاذ اللہ دمبے کو مانتا ہے. انسان گرتا ہے تو پھر ایسے گرتا ہے. اتنا پست ہو جاتا ہے اہل بیت کی دشمنی میں، اہل بیت سے منہ چرانے میں، کہ پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں توہین کر رہا ہوں. لاہوری مفکر کو سلام. علامہ اقبال نے فرمایا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، بے کے نیچے کا نقطہ باپ، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے، علامہ کہہ رہے ہیں وہ ہو علی کا بیٹا حسین. یہ ہے تفسیر مانیے ذبح عظیم. ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا. پھر میں ذرا ایک جملہ کہے بغیر نہیں جاؤں گا. اسی تفسیر کے مطابق، یہ صرف یہ تفسیر علامہ کے دو مصروں کے محتاج نہیں ہے، یہ والی گفتگو 10 جگہ سے میں آپ کو دکھا دوں گا، اور پہلے حوالے دکھاؤں گا، تیسرے اور چوتھے حوالے نہیں ہوں گے. یعنی ذبح عظیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل سے بڑی قربانی ایک ذبح عظیم یعنی حسین سے لی ہے. پریشانی کی کیا بات ہے؟ بیٹا تو نبیوں سے افضل ہو، باپ افضل نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں گے عظمت حسین پر.
لہذا کل بات آگے بڑھے گی کہ حضرت آل عمران، آل ابراہیم اور آل عمران یہ دو علیحدہ خانوادے ہیں، دو علیحدہ خانوادے ہیں، اور اس معنی میں دو علیحدہ خانوادے ہیں کہ عظمت ہے عمران نامی شخصیت کی، ورنہ وہ عمران بھی ابراہیم کی ہی اولاد ہے۔ اگر اللہ ایک ہی آل عمران ہی رکھتا، آل ابراہیم ہی رکھتا، تو اس میں وہ حضرت عمران ہیں، لیکن عظمت کی وجہ سے اللہ سے نام دیا۔ یعنی اگر یہ اس زمانے میں ہوتے تو کہتا آل عمران، اور انہیں اس زمانے میں ہوتے تو کہتا آل ابراہیم۔ بات گئی ہے نہیں؟ یعنی وہ ہستی جنہیں آل عمران ابراہیم کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اور یہ آل عمران، یہ اگر تبادلہ ہو جاتا ہے ان کا تو ایک ہی بات۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں، گھبرا کے نہیں سنیے گا، کچھ لوگوں کے حلق سے میری یہ بات چند سال پہلے بھی نہیں اتری، مگر مجھے حلق سے اتارنا آتا، پھکی اپکی تو میں دیتا نہیں۔ لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ خبردار ابو طالب علیہ السلام کا کلمہ ڈھونڈنے والے ذرا کان کھول کے سنیں۔ حضرت ابو طالب کا کلمہ نہیں ڈھونڈو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ جب تک ابو طالب آمادہ نہیں ہوں گے، نہیں کہیں گے کہ میرے محمد اٹھو اور تبلیغ کرو، اس وقت تک سرکار اعلان نبوت نہیں کریں گے۔ اٹھو قم یا سیدی و مولائی، یہ جملے ہیں حضرت ابو طالب کے، اے میرے سید، اے میرے مولا، کھڑے ہو جاؤ، بلغ ما شئتا، اور جو تمہارے دل میں ہے وہ پہنچاؤ۔ بڑے جگر کی بات ہے اپنی اولاد کو اپنا مولا بولنا۔ اپنے ہی بچے کو اپنا مولا بولنا، یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک یہ نہ مان لیا جائے کہ حضرت ابو طالب دین محمدی پر تھے۔ کلمہ ڈھونڈ رہے ہو، قوم یا سیدی، اے سید، اے میرے مولا، کھڑے ہو جاؤ۔ آج کی مجلس کا ایک اور اہم جملہ کہہ کر میں اپنی منزل تبدیل کروں۔ عزیزان گرامی، بزرگوں سے مخاطب ہوں، پوری دنیا کے بزرگوں سے مخاطب ہوں۔ مجلس میں ٹاؤن شپ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن مجلس ٹاؤن شپ کے لیے نہیں پڑھ رہا، مجلس پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ سب کے لیے گزارش کر رہا ہوں، حضرت ابو طالب کو راضی کریں میری معاشرے کے بزرگ، حضرت ابو طالب کی خوشنودی حاصل کریں معاشرے کے معمر لوگ، خاندان کے مسن لوگ، خاندانوں کے اندر بڑے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ حضرت ابو طالب کو راضی کریں ایک انداز اپنا کر، اور وہ انداز یہ ہے کہ تمہارا بچہ اگر سچا ہو تو اس کی بات مانو، بچہ اگر سچا ہو، یہ کہہ کر رد نہ کر دو کہ یہ کل کا بچہ ہے، یہ ہمیں کیا بتائے گا، یہ ہمیں کیسے سمجھائے گا۔ بچہ اگر سچا ہو تو اس کی بات کو مانو، اور مانو نہیں ساتھ دو۔ یہ تو بہرحال اتنا تو کرو کہ مانو۔ اگر مان لیا ہمارے بزرگوں نے اپنے سچے بچوں کو، قابل بچوں کو، لائق بچوں کو، تو یقین جانی حضرت ابو طالب راضی ہوں گے۔ اور صرف ماننا ہی نہیں، ایک مرحلہ اور آگے، ساتھ دو۔ پہلا توحید کا اجتماع کہاں ہوا؟ توحید کی کانفرنس کہاں ہوئی؟ کہنے لگے خانہ کعبہ میں ہوئی ہوگی، کہنے لگے نہیں وہاں تو بت، تو پھر کہاں ہوئی؟ کہ ابو طالب کے گھر میں ہوئی، اس لیے کہ وہاں بت نہیں تھے۔ قربان جائیں عظمت ابو طالب، اور یقین جانیے میرے مولا علی راضی ہیں آپ کی اس گفتگو سے۔ جی ہم مولا علی کی بات کرتے ہیں تو نبی راضی ہوتے ہیں،
نبی کی بات کرتے ہیں علی خوش ہوتے ہیں، حسین کی بات کرتے ہیں ائمہ خوش ہوتے ہیں، ائمہ خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے جب ابو طالب کی بات کرتے ہیں تو علی کی آواز آتی ہے، مرحبا آفرین، جیتے رہو۔ تو مولا علی کے بابا کو یاد کرتے ہیں، لہذا والد اور ولد بھی اسی مکے میں رہتا ہے۔ آل ابراہیم آل ابراہیم اور آل عمران علی العالمین، پورے عالمین میں ان کو چن لیا گیا ہے۔ عالمین میں یہاں بھی یہ محترم ہے، وہاں بھی محترم ہے، وہاں بھی ان کی تعظیم ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ یہاں تعظیم کرنے والے آنکھوں پہ پردے ہونے کی وجہ سے کچھ کوتاہی کا شکار ہیں، لفظ اور بہتر کر لوں، کچھ مقصر ہیں اور کچھ قاصر ہیں۔ کچھ مقصر ہیں اور کچھ قاصر ہیں۔ قاصر تو ہم سب ہیں، بس کی نہیں ہے نا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم قاصر ہیں۔ لیکن جو بات سمجھ میں آ جائے اس کا انکار کر جائے تو پھر وہ مقصر کہلائے گا، اور مقصر پر میرے مولا نقی نے لعنت کی ہے۔ تو مقصر اور قاصر یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، خاص طور پر مقصر بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، اس سے بچ کے رہیے گا، یہ وائرس لگاتا ہے۔ تھک کر نہیں سنے میرے سے، یہ بیکٹیریا لے کر آتا ہے، اور جتنا خطرناک بیکٹیریا مقصر میں ہے نا، اس سے بڑا بیکٹیریا غالی میں ہے۔ یہ کورونا لگاتا ہے، تو دونوں سے بچ کے رہو۔ اور لہذا انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اور اینٹی بیکٹیریا کی بھی ضرورت ہے، ویکسین کی بھی ضرورت ہے، اور مقصریت سے بچنے کی ویکسین اور غلو سے بچنے کی ویکسین بتا دوں۔ مقصریت سے بھی اور غلو سے بچنے کی جو ویکسین ہے اسے قرآن اور نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ بہت بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ کل کی مجلس میں، اتنا کہہ کر میں اپنی منزل لوں کہ مصیبتوں کا فضیلتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب فضائل زیادہ ہوں تو پھر مصائب بھی زیادہ ہوں گے۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی۔ چلیے اپنے ذہنوں کو بڑھ کر بلا لے چاہیے۔ کل کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مولا نے لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا۔ مجلس میں شاید وہ بیویاں خواتین بھی بیٹھی ہوں جو بیوہ ہیں اور ان کا جوان بیٹا یتیم ان کے ساتھ ہے۔ جب باپ مر جاتا ہے اور ماں اپنے بچے کو پالتی ہے تو اسے پتا ہے کہ اس نے کیسے اپنے بچے کو جوان کیا ہے۔ جب امام حسن کی شہادت ہونے لگی تو امام حسن نے جناب ام فروہ کو ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور فرمایا تھا جب مشکل گھڑی آئے تو اسے کھول لینا۔ مگر کربلا تک امام حسین نے ایسی سرپرستی اور بزرگی کی کہ کبھی مشکل گھڑی نہیں آئی جو جناب ام فروہ سے کھولتی، کبھی کسی ضرورت کوئی مشکل نہیں آئی
کوئی ایسی گھڑی نہیں آنے دی حسین کو، ہر خواہش، ہر ضرورت اپنی بھابھی اور اپنے یتیم بھتیجے کی پوری کی، یہ ضرورت ہی نہیں آئی۔ ضرورت جب پیش آئی، جب بار بار حضرت قاسم کو امام حسین واپس کرتے اور جناب ام فروہ یہ سوچنے لگیں کہ کہیں میری قربانی میں کمی کوتاہی نہ ہو، تو اس سے زیادہ مشکل گھڑی کبھی نظر نہیں آئی تھی، تو اس تعویذ کو کھول دیا۔ وہ خط تھا امام حسین کے نام، امام حسن کا، اے میرے بھائی حسین، کربلا میں میں نہیں ہوں گا، میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر لینا۔ جتنی خوش جناب ام فروہ نظر آئیں، شاید ہی کوئی ہوگا، لے جا کر کہا بیٹا جاؤ اپنے چچا کو خط دے دو۔ امام حسین نے بھائی کی تحریر پڑھی، آنکھوں سے لگایا اور قاسم سے لپٹ کر اتنا روئے کہ مقتل کا بیان ہے کہ چچا بھتیجے دونوں غش کھا کر زمین پر گئے، اور جناب زینب نے اپنے آنسوؤں کے قطروں سے ان دونوں کو غشی سے بحال کیا، اور پھر فرمایا عباس قاسم کو تیار کرو۔ قد بہت دراز نہیں تھا، بدن بہت فربا نہیں تھا، آپ کے ذرا پوری نہیں اتر رہی تھی، آپ کے پیر رکابوں تک نہیں جا رہے تھے، رکابیں بڑی تھیں، انہیں کاٹا گیا، چھوٹا کیا گیا، خود سر پر نہیں آ رہا تھا۔ تو بغیر خود کے میدان میں گئے ہیں، بغیر ذرا کے میدان میں گئے ہیں۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھتیجے کو تیار کیا، عزادارو جیسے دولہا سجایا جاتا ہے، ایسے اپنے بھتیجے کو سجا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، ایک کفنی پہنائی اور ایک نقاب بھی لگا دی۔ میں آیت اللہ جعفر شوستری کو پڑھ رہا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ نقاب لگانے کا سبب کیا تھا۔ ایک سبب یہ بیان کیا کہ آپ کا چہرہ انور سے بچپنا ظاہر ہوتا ہے۔ امام یہ چاہتے تھے کہ میرے بچے کو بچہ نہ سمجھا جائے، اس کے تلوار کی کاٹ بتائے گی کہ یہ علی کا پوتا ہے، کوئی اس کا چہرہ دیکھ کر اس پر حملہ نہ کرے۔ آمادہ کیا، گھوڑے پر بٹھایا اور پھر حضرت قاسم کو میدان میں روانہ کر دیا۔ بہت دیر حضرت قاسم نے، کہتے ہیں کہ 22 یا 25 لوگوں کو فنار کیا، اور جب یہ علی کا پوتا سنبھل نہیں رہا تھا دشمن سے، تو پھر حلقہ بنا کر گھیرا تنگ کرنا شروع کیا، اور ایک شخص نے جناب قاسم کو آواز دے کر کہا تمہارے جوتوں کا تسمہ کھل گیا۔ بس اسی لمحے میں ایک گرز آ کر سر پر لگا، اور جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، یہ کہتے ہوئے چچا میری مدد کیجیے گا۔ امام حسین واحد شہید اور مجاہد ہے کربلا کا کہ جس کے بلانے پر ایک نئے اور ایک علیحدہ انداز سے روانہ ہوئے ہیں، یعنی فوراً امام نے تلوار لگائی ہے، گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اور تلوار نکال کر آواز دے کر کہا تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، تم نے میرے بچے کو اکیلا سمجھا ہے۔ یہ کہہ کر حسین دوڑے، فوجیں یہ سمجھی کہ حسین نے حملہ کر دیا، تو یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے، وہاں کے سپاہی وہاں دوڑے، اور ایک آواز بار بار آتی رہی چچا مدد کیجیے گا۔ حسین جب قاسم کے لاشے پر پہنچے نا، تو زندگی میں بدن پامال ہو چکا، اور سرحا نے بیٹھ کر مرثیہ پڑھا، اپنے بچے کا لاشا کیسے اٹھایا اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر گنج شہیدہ کی طرف جب بدن لے کر چلے ہیں تو عزادارو ہمیشہ ہر شہید کے جنازے کی آمد پر اس سے متعلق بی بی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی اور حسین کو سلام کر کے تسلی دیتی تھی کہ جیسے ہمارا مجاہد مارا گیا ایسے ہم بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی مطمئن ہیں۔ امام کو حوصلہ دیتی تھی وہ بی بی آگے بڑھ کر، لیکن جب جناب قاسم کا لاشا لائے نا تو ساری بیویاں تھیں، بی بی ام فروہ نہیں تھی۔ تو امام حسین نے پوچھا بہن زینب بھابی کہاں ہے؟ تو کسی بیوی نے بتایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی۔ اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں، اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکران شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر دیا۔ جیسے ہی تسبیح مکمل ہوئی
تو بی بی زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ اٹھی ہیں مصلے سے گنج شہیدہ میں آئیں، بچے کا پامال لاشا دیکھا۔ اللہ میری ماں بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں ان کے جوانوں کو سالم رکھے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا، لاشا پامال ہو چکا تھا۔ سخت جملے ہیں اگر میں بیان کر جاؤں۔ حضرت قاسم کی پسلیاں نظر آ رہی تھیں، حضرت قاسم کے بدن مبارک کے جوڑ نظر آ رہے تھے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کا ایسا لاشا دیکھا، بچے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا بھائی حسین اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اور کہا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے نا وہ کرتا مجھے دے دو۔ امام حسین نے نہیں کہا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو پامال بدن کا کرتا چاک چاک ہو گیا، جگہ جگہ سے پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کرتے کا آپ کیا کریں گی؟ لیکن ماں کی خواہش تھی، امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ کرتا جناب ام فروا کو دے دیا۔ بی بی ام فروا اسے خیمے میں لے گئی۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے، خیمے جلے، بیویاں کوفے سے شام کے زندان میں اسیر رہی، اور اسیری سے رہائی کے جو یہ دن ہے، اسیری سے رہائی جب ہوئی تو تبرکات واپس آئے، چیزیں واپس آئیں۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، حضرت ام فروا نے اپنی سینے سے گٹھڑی لگائی۔ یہ قافلہ شام سے کربلا گیا، کربلا سے مدینہ آیا۔ مجلس ختم کر رہا ہوں، اپنا بیان مکمل کر رہا ہوں۔ کربلا سے مدینہ آیا۔ جب مدینہ پہنچی نا تو فرمان لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع میں اونٹ پہنچا تو اونٹ سے اتری، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پہ پھیلا، میں تمہارے بچے کی نشانی لا۔ قاسم نے وفاداری کا حق